جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم القرآن کورس کلاس 89 میں آپ سب کو خوش آمدید. اہلاً و سہلاً مرحبا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص جوتے یا موزے اور یا کپڑے پہن کر حصول علم حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوتا ہے تو گھر کی چوکھٹ سے باہر قدم رکھتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی انسان جب علم کے راستے کے لیے اپنا ایک قدم اٹھاتا ہے نا، اس علم کے حاصل کرنے کی طرف جب بڑھاتا ہے تو گھر سے باہر نکلتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو الحمدللہ جب بھی انسان علم حاصل کرنے کے لیے اپنے اللہ کی طرف، علم کی طرف، قرآن کی طرف، اس کتاب کی طرف اپنے قدموں کو بڑھاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں نا. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا پڑھانا، اس میں اللہ کی راہ میں جو ہم لوگ اپنا وقت لگا رہے ہیں، ان تمام کوششوں کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کی اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے. ہم سب کے والدین کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے درجات کی بلندی کا باعث بن جائے. آمین یا رب العالمین. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ انعام آیت 141 to 151. آیت دیکھیے، آیت 141. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے ہیں، وہ بھی جو چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے جاتے ہیں، اور کھجوروں کے درخت اور کھیتیاں جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے ہیں. ان کے پھل کھاؤ جب بھی وہ پھل لائیں، یعنی وہ جو درخت پھل لائیں ان کے پھل کھاؤ، اور اس میں جو حق ہے وہ واجب ہے اور اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہم کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا، ان کا ذکر ہے. آیت نمبر 141 سے لے کے آیت نمبر 144 تک کی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا مسلسل ذکر ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اور ان میں سے جو سب سے پہلی نعمت کا جو یہاں پہ ذکر ہے وہ دراصل معروشات ہیں، یعنی کہ سبزے ہیں، بیلیں ہیں. تو معروشات جو الفاظ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہی ہے جس نے انشاء نکالی یا اگائیں جنات معروشات، یعنی کہ باغات. معروشات یعنی کہ بیلے سے مراد ہے، بیلے. ٹھیک ہے. معروشات کا جو روٹ ورڈ ہے وہ عرش یعنی عین را شین سے ہے. تو عرش کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ اوپر کی طرف اٹھی ہوئی یا اونچائی کی طرف نا. تو یہاں معروشات سے مراد جس کے معنی ہوتے ہیں بلند کرنے کے اور اوپر اٹھنے کے ہیں. تو بعض جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھل، فروٹس اور جو ہے ویجیٹیبلس دیے ہیں، سبزی دیے ہیں، تو کچھ بیل دار ہوتی ہیں. اور وہ کیسی ہوتی ہیں؟ وہ بیلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ اس کو اوپر کی طرف لپیٹیں گے، رول کریں گے نا، تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ پھل لائیں گے. چاہے وہ سبزیوں میں سے ہو، چاہے وہ فروٹس میں سے ہو، چاہے وہ ویجیٹیبلس میں سے ہو، چاہے وہ
سبز پھلوں میں سے ہو، تو پھل ہو یا سبزی ہو، ان میں سے کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیلیں اگائی ہیں تو وہ بلندی کی طرف جاتی ہیں، اوپر کی طرف سے جاتی ہیں۔ تو وہ جو بیلیں ہیں جو ایسی ہوتی ہیں جو کہاں پہ وہ لگائی جاتی ہیں، جیسے چھپروں پہ آپ نے دیکھا ہوگا لگی ہوئی ہوتی ہیں، مینڈھروں پہ لگی ہوتی ہیں، ٹٹریوں پہ لگی ہوتی ہیں، وہ چڑھائی جاتی ہیں اس طریقے سے۔ گاؤں وغیرہ میں بھی اسی طریقے سے وہ لوگ بھی کھیتی وغیرہ بوتے ہیں کہ بیلوں کو لگاتے ہیں، جیسے گریپس کی جو ہوتی ہے، انگوروں کی جو کھیتی ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے، بیل اوپر کی طرف چڑھائی جاتی ہے نا، شہتوت ہے، انگور ہے، اسی طریقے سے سارے جو بیل ہیں تو ان کو اوپر کی طرف چڑھایا جاتا ہے۔ جیسے آپ انگور ہے نا، انگور کی بیل اوپر طرف جاتی ہے۔ اور یہاں پہ جو دوسرا الفاظ آیا ہے اور غیر معروشات، وہ درخت ہیں جن کی بیلیں اوپر کی طرف نہیں چڑھتی ہیں، غیر یعنی کہ نہیں چڑھتی ہیں، معروشات یعنی اوپر کی طرف نہیں چڑھتی ہیں، بلکہ وہ زمین پر ہی پھلتی پھولتی اور پھیلتی ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خربوزے کی جو بیلیں ہوتی ہیں نا، وہ اوپر کی طرف نہیں چڑھتی جبکہ وہ زمین پہ ہی پھیلتی ہے، یا تربوز کی جو بیل ہے وہ بھی کیا ہے، نیچے ہی نیچے پورے میں پھیل جاتی ہے نا، تو پورے میں نیچے پھیل جاتی اسی طریقے سے۔ اور کچھ جو درخت والے ہیں تو وغیرہ معروشات سے مراد وہ بیلیں ہیں جو اوپر کی طرف نہیں چڑھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَالنَّخْلَ زَرْعًا، اور کھجور اور کھیتیاں مختلفاً، بہت طریقے کی جو مختلف ہے، اکلوہ یعنی کہ وہ کھائی جاتی ہیں، والزیتون، اور زیتون کا درخت، والرومان، اور انار کا درخت، والرومان یعنی کہ انار، والرومان عربک میں اور اردو میں اس کو انار کہتے ہیں، متشابہات، جو آپس میں جو فروٹس ہوتے ہیں آپس میں بالکل ملتے جلتے ہیں، وغیرہ متشابہات، اور کچھ آپس میں متشابہات یعنی کہ نہیں بھی ملتے جلتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ فروٹس اور رنگ اور ذائقے کیا ہوتے ہیں، آپس میں ملتے جلتے ہیں، لیکن شکل اور صورت اور ان کا جو کلر ہوتا ہے ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ذائقے کیا ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ موسمبی ہے، سنترا ہے اور مالٹا ہے، ایک جیسے ہوتے ہیں، خوشبو بھی کیا ہوتی ہے، ایک ہی جیسی ہوتی ہے، لیکن ذائقے کیا ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ پھر نیبو آپ لے لیں، شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن ان کی جو ہے جو اس کی مطلب کہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے، مالٹا بڑا ہوتا ہے، نیبو چھوٹا سا ہوتا ہے نا، بعض وقت نیبو بھی کتنے بڑے بڑے اب آنے لگے ہیں، تو ملتے جلتے ہیں لیکن ذائقے کیا ہیں، مختلف ہے۔ نیبو کا ذائقہ کتنا کھٹا ہوتا ہے، ایک بوند ہی کافی ہے، اور لیکن مالٹا وہیں پہ کتنا میٹھا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی جو قدرت ہے، اپنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہوئی چیزیں ہیں نا، اس کی طرف انسان کو غور فکر کرایا ہے کہ دیکھو تم کو ہم نے کتنی نعمتیں دی ہیں، تم نے کبھی ان پہ غور کیا؟ ہمارے گھروں میں چیزیں آ جاتی ہیں اور ہم ان کو حق سے کھانے لگتے کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے تو پیسوں سے خریدا ہے، ہمارے گھر میں تو یہ پیسوں سے ہم نے خرچ کیا اور ہمارے پاس آ گئی، کبھی ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کا اذن ہوا، اللہ نے ہمارے لیے رحمت بنا کے ان سب چیزوں کو بھیجا، ہم کھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو مومن کا کیا معاملہ ہے کہ اس کو اللہ کا شکر گزاری کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ چیزیں ہمارے پاس میں آ ہی نہیں سکتی۔ کروڑوں اربوں روپے لوگوں کی تجوریوں میں ہوتے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کھا سکتے ہیں، وہ پانی پی رہے ہوتے نا۔ آج انسان ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو یہ بھی کیا اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے نا۔ تڑپ تڑپ کے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے۔ تو یہ جو فروٹس ہیں، جو یہ ویجیٹیبلس ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا ہے، نعمت ہے، ان سب کو انسان کو غور فکر کرنا چاہیے کہ کیسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیلیں اگائی ہیں۔ کچھ بیلیں تو اوپر کی طرف چڑھتی ہیں اور کچھ بیلیں زمینیں پھیلا کرتی ہیں۔ تو یہ سب پیدا کرنے والا کون ہے؟ کیا ان کے معبودان باطل ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا؟ واقعی میں حقیقت میں یہی کون کرنے والا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے نا۔ اور غیر معروشات وہ درخت ہیں جن کی بیلیں اوپر نہیں چڑھائی جاتی بلکہ زمین پر ہی پھیلتی ہیں، جیسے خربوزے اور تربوز وغیرہ کی بیلیں ہیں، یا وہ تنے اور جو تنے دار جو درخت ہوتے ہیں نا، جو بیل کی شکل میں نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تمام بیلیں درخت اور کھجور کے درخت اور کھیتیاں جن کے ذائقے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار، ان سب کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف وحدہ لا شریک ہے نا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ تو ان سب کا انسان جب بھی فائدہ اٹھائے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ کلو من ثمرتی، اور کھاؤ پیو اس کے دیے ہوئے پھلوں میں سے، اذا اثمرا، جب وہ درخت پیدا کرے، پیڑوں کو
پیڑوں میں سے جب وہ پھل آئے، اور کیا کرنا ہے، وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، اور دو اس کا حق اس کے، یعنی کہ اس دن، یوم یعنی اس دن، حصادہ اس کی کٹائی کے دن۔ تو یہاں پر ان لوگوں سے خطاب ہے جن کا اپنا ہوتا ہے یہ سب کچھ، یعنی کہ جو مالک ہیں باغوں کے، جو مالک ہیں کھیتوں کے، تو ان کو کیا کرنا ہے، جب ان کے یہاں پیداوار ہوئی ہے تو ان کو اپنے جو کھیتی یا جو ان کو باغات سے جو فائدہ پہنچا ہے، پھلوں سے فائدہ پہنچا ہے، تو انہیں کیا کرنا ہے، اس میں سے حق دینا ہے، لوگوں کو حق دینا ہے۔ یعنی حق کا حصادہ، حق کہو یوم حصادہ سے مراد یہاں پہ صدقات ہے اور زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کو دینا جن کے کیا یہ کام کاروبار ہوتا ہے۔ تو حصادہ ہا صاد دال سے ہے، تو جب تم فصل کاٹو تو اس کا حق دے دو۔ تو اس کے دو معنی مراد ہے، پہلا کیا ہے، جب تم فصل کاٹو اللہ کا حق ادا کر دو، اور دوسرا ہے اس سے مراد کیا ہے، نفلی صدقہ ہے یا 10واں حصہ کی اللہ کی راہ میں جو نکالا گیا ہے۔ تو 10واں 20واں حصہ کس پر ڈیپینڈ ہوگا، پانی کی پیداوار سے۔ جب پانی بارش کا ہوگا، بارش سے سینچا ہوگا، تو اس میں سے کتنا انسان دے گا، 10واں حصہ دے گا۔ لیکن اگر ٹیوب ویل سے سینچا گیا ہے تو وہ 20واں حصہ دے گا۔ جب بھی فصل کاٹی جائے تو جب جو ہے پھل توڑا جائے تو اس وقت زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ گندم یعنی گیہوں، جو، منقع، چاول، چنے، باجرہ، جوار، مکہ، ان سب چیزوں پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور جو ہے کب دی جائے گی، جب کوانٹٹی کتنی ہو، 900 کلو ہو تو اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اگر 900 کلو سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب بھی نہیں ہے۔ جب زکوٰۃ نہیں ہوگی اور واجب نہیں ہو رہی تو اس صورت میں کیا کرنا ہے، نفل پھر صدقہ دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 900 کلو کے اوپر ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، ضروری ہے، اور اگر 900 کلو سے نیچے ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ پھر کیا کرنا ہے، پھر ہمیں صدقات دینا ہے، اس شخص کو صدقات دینا جس کے پاس یہ کھیت، باغ، غلہ وغیرہ کی کھیتی بوائی ہوتی ہے۔ تو ایسی سبزی اگر جیسے کوئی جلدی خراب ہو جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، جیسے کہ ہری سبزیاں ہیں نا، تو ان پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ کس پر ہے، ان چیزوں پر ہے جیسے خشک میوے ہیں، اخروٹ ہے، بادام ہے، خمانی ہے، مونگ پھلی ہے، کشمش وغیرہ، ان سب چیزوں پر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ اور ولا تسرفوا، اور نہ تم اسراف کرو۔ تو اسراف سے مطلب کیا ہے، اسراف یعنی سین را فا سے ہے۔ اسراف کہتے ہیں زیادتی کو، بڑھانے کو۔ تو اسراف کے یہاں 3 معنی مراد ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ایسا بھی نہ دو کہ خود تم محتاج ہو جاؤ، خود تم فقراء ہو جاؤ، خود تم غریب ہو جاؤ۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی گناہ کے کام میں خرچ نہیں کرنا ہے تم کو۔ پیداوار زیادہ ہو گئی، ہاتھ میں زیادہ پیسہ آ گیا، اب تمہیں کیا کرنا ہے، تم گناہ کے کام میں لگ جاؤ، نہیں، ایسا بھی تمہیں نہیں کرنا ہے، ولا تسرفوا منع کر دیا گیا۔ تیسرا کیا ہے، اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ بھی نہیں خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ولا تسرفوا سے ان تینوں چیزوں سے روک دیا گیا ہے، ان سب چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ انسان کو اعتدال میں رہنا ہے، اعتدال سے کام کرنا ہے، کھانے پینے میں بھی انسان کو اعتدال کرنا ضروری ہے۔ اب ہمارے آپ کے پاس تو یہ کھیتی باغات ہر ایک کے پاس تو نہیں ہوتا ہے، تو جب بھی آپ کے پاس مال آئے، جب بھی آپ کے پاس ہر مہینے سیلری آئے، تو آپ کو کیا کرنا ہے، کچھ نہ کچھ اپنی سیلری میں سے اللہ کی راہ میں نکال دینا چاہیے۔ صدقات، نفلی صدقات، زکوٰۃ تو ہم لوگ سال بھر دیتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، جب ہمارے ہاتھ میں پیسہ آئے، جو ہمارے گھروں میں جو ہمارے جو ٹین ہوتے ہیں، جو کنٹینر ہوتے ہیں، جب وہ غلوں سے بھرے جا رہے ہوں، جب اس کو بھرا جا رہا ہو، تو غریبوں کے بھی گھروں کے کنٹینر کچھ نہ کچھ تو بھروانے چاہیے نا ہم کو، یہی تو کام آئے گا۔ انہو لا یحب مسرفین، بے شک وہ نہیں محبت کرتا اسراف کرنے والوں سے۔ تو کون محبت نہیں کرتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ذاتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے، یعنی جو بھی اللہ نے جس کو دیا ہے اور اس کے پاس ضرورت سے زائد ہے، تو ضرورت سے زائد ہونے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ تم اوروں کو دو، اور اگر ضرورت سے زائد ہے اور وہ اپنے ہی عیش آرام میں صرف خرچ کر رہا ہے، اپنے ہی اوپر لگا رہا ہے، تو پھر کیا ہونے والا ہے، اللہ کی محبت ایسے لوگوں کو نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیے، آیت 142، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولًا وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔
اور مویشیوں میں سے اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے گئے، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، بلا شبہ وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تو تمہارا صریح دشمن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کرنا تمہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ، مویشیوں میں سے کھاؤ جو اونچے قد والے ہیں، جو نیچے قد والے ہیں، حمولۃ و فرشا، کھاؤ پیو۔ تو حمولتاً سے معنی کیا ہے؟ جو حمولتاً الفاظ آیا ہے، لفظ آیا ہے، تو حمولتاً سے مراد بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ تو اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد اونٹ ہے اور گدھا اور خچر وغیرہ ہے۔ لیکن ہمارے لیے کھانے کے لیے اونٹ ہم کھا سکتے، لیکن گدھا اور خچر وغیرہ ہمارے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بحیرہ، سائبہ، حام، وسیلہ نام کے جو جانور تھے نا، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، وہ اپنے جھوٹے اور باطل معبودوں کے نام پر وہ چھوڑ دیتے تھے، یا انہوں نے خود ساختہ بے حقیقت کی پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لی تھی، اس کو وہ فالو کر رہے تھے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی نہیں نازل ہوا تھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر نازل فرمایا تھا، مطلب ان کو انفارم فرمایا تھا، نہ ان سے پہلے جو بھی انبیاء آئے تھے نہ انہوں نے ان کو انفارم کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ان چیزوں سے روکا ہے تو آپ رک جائیے۔ نہیں، انہوں نے تو اپنے اوپر بے جا پابندیاں لگائی تھی نا، اپنی مرضی سے اپنے جو جانور تھے جن سے اللہ نے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو بنایا، اور انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا، اپنے بتوں کے نام پر کان کاٹ کے ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو حمولتاً سے مراد یہاں پہ 3 جانور لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد جو ہے بوجھ اٹھانے والے۔ تو آپ دیکھیں کہ اونٹ کتنا بوجھ اٹھاتا ہے نا، تو اونٹ بوجھ اٹھاتا ہے، پھر گدھا آپ دیکھیں کتنا زیادہ اس کے اوپر بوجھ وغیرہ لاد کے اس سے جو ہے کام لیا جاتا ہے، برداری کا کام لیا جاتا ہے، بوجھ ڈھونے کا کام لیا جاتا ہے، کھچر وغیرہ سے بھی اسی طرح سے کام لیا جاتا ہے۔ جو گھوڑے اور گدھے کا جو مکسچر ہوتا ہے اسے کھچر بولتے ہیں، اس سے بھی یہی کام لیا جاتا ہے بوجھ اٹھانے کا۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی کہ ہر جگہ اونٹ نہیں جا سکتا ہے، پتلی سی سرکرے راستے ہوتے تو وہاں پہ یہ گدھے اور کھچر ہی جا سکتے ہیں، لیکن اونٹ ہمارے لیے حلال ہے، اور یہ گدھا اور کھچر ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے یہ حرام ہے۔ فرشن سے جو مراد یہاں پہ ہے وہ زمین سے لگے ہوئے ہیں۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا، تو حمولتم میں کیا آگے سارے جو بوجھ اٹھانے والے جانور ہیں، یعنی کہ اونٹ، گدھا اور کھچر۔ اس کے بعد جو فرش جو فرش سے لگے ہوئے، اس سے مراد کون سے جانور ہیں؟ جیسے بکری ہے جس کا ہم لوگ دودھ پیتے ہیں نا، اور پھر جو گائے ہے، بھیڑ ہے، مینڈھا ہے، یہ سب یہ فرش سے لگے ہوئے جن کا ہم گوشت کھا سکتے ہیں، چوپائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کھاؤ ان میں سے، کلوا مما رزقکم اللہ، جو کچھ تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے رزق میں سے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، اور نہ تم پیروی کرو خطوات شیطان کی قدموں کی پیروی بالکل نہ کرنا، کیونکہ بتا دیا گیا قرآن میں کئی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی الفاظ بار بار لائے ہیں، انہو لکم عدو مبین، کیونکہ نا وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تو تمہارا ایسا دشمن ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کریم کی جب آیت شروع ہوئی تبھی تمہیں بتا دیا گیا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے نا۔ یہ دشمنی آج سے نہیں چلی آ رہی، وہ تو ہزاروں سال پہلے سے ہے، آدم علیہ السلام کے وقت سے یہ دشمنی ہے۔ تو جب ہمارے ابا کو نہیں چھوڑا، اس نے جنت سے نکلوا دیا، تو ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی نے تو یہ شرک کا راستہ لوگوں کو دکھایا، وسوسے لایا دلوں میں، اور لوگ بت پرستش کرنے لگے، مورتیوں کو پوجنے لگے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانے لگے، کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی نا کہ اللہ ہم کسی کو بھی جنت میں جانے نہیں دیں گے، اللہ ہم آپ کے بندوں کے رستے میں بیٹھیں گے، دائیں سے آئیں گے، بائیں سے آئیں گے، سامنے سے آئیں گے، پیچھے سے آئیں گے، ہر طریقے سے آئیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہم ان کے خون میں رواں ہو کر بھی ان کے دوڑیں گے، ان کے اندر وسوسہ ڈالیں گے۔ لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ آتا ہے، ان قید شیطان ضعیفہ، بے شک شیطان کی چال کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ شیطان چاہے جتنی کوششیں کر لے، شیطان چاہے جتنی بھی زیادہ جد و جہد کر لے انسان کو بہکانے کی، لیکن اللہ کے آگے شیطان کی چال ایک دم کیا ہے؟ کمزور ہے۔ جب مومن بندہ جو ہے اللہ کی پناہ لیتا ہے تو شیطان پیچھے بھاگ جاتا ہے، دم دبا کے بھاگ جاتا ہے۔ تو جو بھی جب انسان رحمان کی پناہ میں آئے گا تو شیطان کیا ہو جائے گا؟ دفع ہو جائے گا۔
تو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے لگے رہیں، اللہ کی مجلسوں میں، اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں لگے رہیں، ہمیشہ اللہ کے قرآن سے جڑے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ شیطان کبھی بھی ہم لوگوں کو گمراہ نہیں کرنے پائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور شیطان کی قدموں کی پیروی کرنا کیا ہے؟ شیطان کی قدموں کی پیروی کرنا کیا ہے؟ تو ہر وہ کام جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، نافرمانی کے کام، وہ سب کیا ہے؟ شیطان کے قدموں کی پیروی ہے، فاحشہ ہے، نافرمانی ہے، اور سب سے بڑا تو آپ دیکھیں کہ شرک باللہ ہے، شرک باللہ، شرک باللہ ہے، اور پھر فاحشہ ہے، پھر جو بھی اللہ نے جن جن کاموں سے روکا وہ سب کیا ہیں؟ شیطان کے قدموں کی پیروی ہے۔ سب سے بڑا تو کیا اس نے کام کیا تھا نا، جو شیطان نے کام کیا تھا وہ کیا تھا؟ تکبر کی تھی، اس نے حسد کیا تھا نا، حسد کی وجہ سے وہ خود بھی لعنتی ہوا، اور کیا ہوا؟ جو بھی حسد کرنے والا ہے وہ خود بھی لعنتی ہو جاتا ہے۔ آیت 143، پیدا کیے 8 نر مادہ، یعنی بھیڑوں میں سے 2 قسم اور بکری میں سے 2 قسم۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے، یا دونوں مادہ کو؟ اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں، تم مجھے کسی دلیل سے بتاؤ گے، یا اگر تم سچے ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جانور حلال کیے ہیں وہ کیا ہے؟ 8 ازواج ہے۔ 8 ازواج جو یہاں پہ الفاظ آیا ہے، یہ 8 نر اور مادہ ہے، ٹھیک ہے۔ 2 بھیڑ کی قسم میں سے ہوتے ہیں اور 2 بکری کی قسم میں سے، یعنی ایک ہی جنس ہوتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ جو الفاظ ازواج آیا ہے، تو ازواج زوج کی جمع ہے، ایک ہی جنس کے نر اور مادہ کو زوج یعنی جوڑا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے بکرا ہو گیا اور بکری، بکرا اور بکری ملا کے 2 ہو گئے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 8 قسم کے جانوروں کو پیدا کیا جو 8 ازواج میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 8 جانور ہیں نر و مادہ ملا کے، 2 بھیڑ کی قسم سے، 2 بکری کی قسم سے، 2 اونٹ کی قسم سے، اور 2 گائے کی قسم سے، ٹھیک ہے۔ ایک ہی جنس کے نر اور مادہ کو زوج کہا جاتا ہے، اور الگ الگ کو بھی زوج کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک دوسرے کے لیے زوج ہوتا ہے نا۔ جیسے بھیڑی ہو گیا، بکرا بکری ہو گیا، اونٹ اونٹنی ہو گیا، اور گائے اور بیل، اس طرح سے ملا کے یہ 8 جانور ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر 8 افراد یعنی مویشی کے بارے میں بات کی گئی ہے جو باہم جوڑے ہوتے، پیر ہوتے ہیں۔ تو ہر قسم کو 2 نر مادہ یعنی بھیڑ سے نر مادہ اور بکری سے نر اور مادہ ملا کے کیا ہوتے ہیں؟ وہ زوج ہوتے ہیں۔ تو مشرکین نے بعض جانوروں کو اپنے اوپر خود سے حرام کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، بتاؤ مجھ کو کوئی علم ایسا اگر تم سچے ہو کہ تم نے جو اپنے اوپر حرام کر لی جو چیزیں، تو جو تم نے جو حرام کی کس دلیل پر کی؟ ایسی تمہارے پاس کون سی ایسی دلیل آئی تھی، کون سا ایسا تمہارے پاس پروف آیا تھا کہ تم نے اپنے خود ساختہ باتوں کی وجہ سے ان جانوروں کو حرام کر لیا؟ تو مشرکین جو بعض جانوروں کو اپنے اوپر اپنے ہی طور پر منمانے طریقے سے اپنے اوپر انہوں نے حرام کر لیا تھا نا، اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو نروں کو جو حرام کیا ہے، یا ماداؤں کو، یا اس کے جو بچے ہیں جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہے نا، مطلب یہ کہ اللہ نے تو کسی کو بھی حرام نہیں کیا تھا، تمہارے پاس ایسی کون سی دلیل آ گئی جس کی وجہ سے تم نے اپنے اوپر حرام کر لیا؟ تو نبئونی بعلم، تو بتاؤ مجھے ساتھ علم کے نا، تمہارے پاس حرام قرار دینے کی کوئی یقینی دلیل ہے، کوئی پروف ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دلیل دی تھی کہ اس آیت میں ایسا ذکر ہے کہ تم نہ اس طریقے سے ان جانوروں کو کھانا، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یا تمہارے ابراہیم علیہ السلام یا تمہارے موسیٰ علیہ السلام جن کو تم مانتے ہو، جن کو تم اپنا امام مانتے ہو، انہوں نے کچھ ایسا کہا تھا، کوئی دلیل ہے تو پیش کرو۔ تو دراصل ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، ان کے پاس تو یہ کیا تھی؟ من مانی ساختہ رسم اور ریتی رواج جو ان کے یہاں سے بزرگوں کے وقت سے ہوتا چلا آ رہا تھا، بس وہ بھی ایک گناہ کو فالو کرتے چلے جا رہے تھے۔ جو بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام وغیرہ اس طرح کی دلیل بے بنیاد تھی، اور یہ کیا تھی؟ یہ سب ناجائز طریقے سے تھی نا۔ تو یہ بھی 8 سے بھی
ثمانیہ جو الفاظ ہیں، تو یہاں پر بتایا گیا کہ جو 8 طریقے کے جو جانور ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز کیے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم جو اپنے اوپر حرام کرتے ہو چیزوں کو، تم ذرا بتاؤ کہ تم نے جو یہ حرام حلال کا جو لے رکھا ہے، تو یہ حرام حلال تو کرنے والا تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تم نے کس بنا پر اپنے اوپر حرام کر لی چیزیں، جبکہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی ایسا حرام نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کی 8 قسمیں پیدا فرمائی جنہیں انسان استعمال کرتا ہے، جن کا انسان دودھ پیتا ہے، جن کا انسان میٹ کھاتا ہے. ان میں سے 2 قسم بھیڑ کی پیدا فرمائی یعنی نر اور مادہ، اور پھر 2 قسمیں بکری کی پیدا فرمائی یعنی نر اور مادہ، اور اسی میں جو ہے مینڈھا بھی شامل ہوتا ہے. اور 2 قسمیں اونٹ کی پیدا فرمائی یعنی کہ میل اور فیمیل. تو اور اسی طرح سے 2 قسمیں گائے کی پیدا فرمائی یعنی میل اور فیمیل. اسی گائے میں ہی جو نیل گائے وغیرہ وہ بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جانور پیدا فرمائے. اب جانوروں کو تم نے حلال اور حرام اپنے پاس سے جو تم نے خود کر لیا ہے، اور کوئی شرط اور کوئی قید لگا کر نروں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، کبھی انہوں نے ماداؤں کو حرام کر لیا، کبھی ان کے جوڑے یعنی مادہ جانوروں کو حرام کر دیا. پھر اپنی اس حرکت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوڑتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ حلال ہے اور حرام اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ حلال اور حرام اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اگر تم ٹھیک ہے کہتے ہو یہ اللہ کی طرف سے، تو لاؤ پروف دو. اگر تم سچے ہو بتاؤ، اگر اللہ نے ان نروں کے بارے میں حرام قرار دیا ہے تو لاؤ تم مجھے پروف دو. تو اللہ کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں تھا. ان کی صرف کیا تھی؟ خود ساختہ باتیں تھی، خود کی منمانی باتیں تھی جو انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کر رکھی تھی. ٹھیک ہے. آیت دیکھیں، آیت 144. اور اونٹ میں سے 2 قسم اور گائے میں 2 قسم. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے ان 2 نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے. کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا؟ تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بغیر دلیل جھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے. یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا ہے. آیت 145. کہہ دیجئے جو حکم مجھ پر نازل ہوا ہے میں ان میں سے کوئی چیز نہیں پاتا کسی کھانے والے پر اور اس کا کوئی کھانا حرام کیا گیا ہو سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، یا یہ سب ناپاک ہیں، یا کوئی گناہ کی چیز ہو، یا اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. اور اگر کوئی مجبور ہو لیکن نہ تو نافرمانی کرے نہ حد سے نکل جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا رب جو ہے معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو حرام چیزوں کا یہاں پہ اب بیان ہو رہا. پیچھے جو ہم لوگ نے چیزیں پڑھی تھی وہ حلال چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم لوگوں کے لیے حلال ہیں. اب یہاں پر حرام چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. تو آیت نمبر 145 سے لے کے آیت نمبر 147 تک اللہ نے ہمارے لیے کن چیزوں کو ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے، اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. تو مشرکین جو عرب تھے وہ جانوروں کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کھانے پینے میں انہوں نے اسراف کیا تھا، اسراف اور تصریف سے کام لیا تھا. کھانے پینے اور استعمال کرنے میں جو انہوں نے اپنی طرف سے حرام اور حلال کے فتوے دے لیے تھے، اس طریقے کا جو معاملہ کیا ہوا تھا نا، جس کا بھی ہم لوگ نے آیتوں میں پیچھے ذکر پڑھا بھی ہے، تو اسی کا یہاں پہ اسی چیز کا انکار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب نے نا میری طرف وحی بھیجی ہے اور میں اس میں سے صرف ان چیزوں کو حرام پاتا ہوں جو اللہ نے میرے لیے حکم نازل فرمایا ہے، مجھ پر وحی بھیجی ہے، میں صرف ان چیزوں کو اپنے لیے حرام پاتا ہوں. تو اس میں بتائے گئے ہیں ٹوٹل 4 چیزیں. ٹھیک ہے. پہلا کیا ہے؟ مردار، جو ہم لوگ پچھلے سورہ جو گزر چکی ہے اس میں ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہیں، سورہ انعام میں. تو پہلی چیز یہاں پہ کیا ہے؟ مردار ہے. جو جانور اپنی
موت سے مر جائے، وہ مردار مرا ہوا، مطلب ابھی تو گائے اور بکری اور اونٹ اور جو ہے جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو 4 چیزیں ہمارے لیے حلال کی تھی نا، اس کے پیر پہ یعنی ٹوٹل ملا کے 8 وہ ابھی حلال تھے، لیکن جب وہ اپنی موت سے مر جائے گا تو وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ دم مسفوحہ یعنی بہتا ہوا خون، بہتا ہوا خون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کیا ہے۔ او دم مسفوحہ، بہتا ہوا خون اللہ نے ہمارے لیے حرام کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں جاہلانہ، ان کی یہی بس وہی ہے کہ باتیں جاہلانہ ہی باتیں ہیں، کہ کہتے ہیں کہ جب علم نہیں پہنچتا ہے تو انسان ایسی جاہل کی طرح سے زندگی گزارتا ہے، جانوروں کی طریقے زندگی گزارتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ جب ذبح ہوتا ہے خون، تو اس کا جو خون ہوتا ہے ایک برتن میں آپ رکھ لیجئے، پھر اس کو جما لیجئے، پھر جب ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے پیسز کر لیجئے، جیسے پنیر کے پیسز کرے جاتے، پھر اس کی سبزی بنائیے اور کھائیے تو بہت طاقت کی ہوتی ہے۔ اس طریقے کے مسلمان بھی باتیں کرتے ہیں۔ کیوں کرتے؟ کیونکہ ان کے پاس نا اللہ کے احکامات نہیں پہنچے۔ اور یہاں تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خون تو حرام ہے، یعنی دمم مسفوحہ سے مراد ایسا خون جو کسی جانور کو زخمی کر کے یا ذبح کر کے نکالا گیا ہو، یہ کیا ہے؟ دراصل حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے۔ لیکن جانور کو جب ذبح کرنے کے بعد خون بہا دیا جائے، جیسے حلال کیا گیا نا، تو خون حلال کر کے بہا دیا گیا، اب بہہ گیا خون، اب جو ہڈیوں میں رہ گیا اور اس کے اندر نلوں میں رہ گیا تو وہ کیا ہے؟ اب وہ جائز ہے، وہ ہم کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قربانی کر کے بکرے کا گوشت حلال کر کے بہا دیا گیا، جتنا بہنا بہہ گیا، اس کے بعد جو رک گیا تھم گیا، اس کے بعد اس کو کٹ کیا گیا، پیسز کیے گئے، اب پیسز میں بھی گوشت لگا ہے، پیسز میں جو گوشت میں جو وہ بلڈ لگا ہوا ہے، تو کیا ہم اس کو بھی پھینکیں گے، نکالیں گے؟ نہیں، وہ حلال ہے، وہ جائز ہے، وہ ہم کھا سکتے ہیں، ہے نا۔ تو شریعت نے ان طرح سے ہمارے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 4 چیزوں حرام کی ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ مردار، دوسرا کیا ہے؟ بہتا ہوا خون، پھر تیسرا ہے خنزیر کا گوشت۔ اس بارے میں بھی ہے فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کہ فرمایا کہ وہ پورا کا پورا کیا ناپاک ہے نا، کہ جو خنزیر ہے وہ خنزیر کا گوشت ہی نہیں بلکہ پورا کا پورا وہ ہمارے لیے ناپاک ہے، اس کا گوشت، اس کی چربی، اس کی ہڈی، اس کا ہر چیز ہمارے لیے حرام ہے، وہ ناپاک ہے پورا کا پورا۔ ایک تو وہ ناپاک بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہر چیز اس کی کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ یہ نجس اعلان آتا ہے، یعنی کہ یہ پورا پورا ناپاک ہے، اس لیے کیونکہ ذبح کر دینے سے بھی اس کی کوئی چیز پاک نہیں ہوتی ہے نا۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خنزیر کا جو ہے گوشت حرام کیا ہے، پھر لو ہم اس کو ذبح کر کے بسم اللہ کر کے کاٹ کے کھاتے ہیں تو نہیں، تو وہ ہر حال میں ہر قیمت پہ وہ کیا ہمارے لیے حرام ہی ہے۔ تو خنزیر کی چاہے گوشت ہو، چاہے خنزیر کے بال ہو، چاہے خنزیر کے ہڈی ہو، چاہے خنزیر کی جو ہے چربی ہو، چاہے خنزیر کی کوئی بھی چیز بنی ہوئی ہو، وہ ہمارے لیے پورا کا پورا کیا ہے؟ حرام ہے۔ چاہے اس کی باڈی سے جو نکلنے والا جو پانی ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں پانی سے بھی بہت سی چیزیں بنتی ہیں، اس کے میٹ، اس کی چربی کو پانی میں ڈبو کے رکھا جاتا ہے بڑے بڑے ٹبوں میں، اور اس کے ٹبوں سے اس پانی کے جو واٹر ہوتا ہے اس سے بھی کچھ بہت سارے پروڈکٹ بنتے ہیں، تو وہ سب کے سب ہمارے لیے حرام ہے۔ تو بہت تحقیق کر کے کھائیں پئیں، اور بہت بڑی تعداد میں ان کی چیزیں بھی تیار ہوتی ہیں، پروڈکٹ بھی تیار ہوتی ہیں، بہت بڑی تعداد میں جو پکس ہوتے ہیں ان کی فیٹ ہوتا ہے، مطلب 1/3 گوشت ہوتا ہے اور 3 حصے ان کے اندر فیٹ ہوتا ہے، تو وہ فیٹ اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں تو وہ کہاں جذب کرے، تو اسی لیے یہ ہر کریم، شیمپو اور سوپ میں بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایڈ کر دیتے ہیں۔ تو باہر کے ملکوں کے جو پروڈکٹ ہیں ان کو لیتے وقت بہت خاص خیال رکھیں کہ وہ حلال ہیں۔ تو کریم ہے، شیمپو ہے، اب ہم اس کو جب وہ حرام اللہ نے ہمارے لیے کیا تو ہم اس کو اپنے باڈی میں لگا بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو بہت محتاط رہیں، چیک کر کے لیں کہ اس کا انگریڈینٹس کس چیز سے وہ تیار کیا گیا۔ ہر چیز جو بھی لے رہے ہیں آپ اس کو چیک کریں کہ اس کا انگریڈینٹ سے کیا کیا چیزیں اس میں ملائی گئی، ہر ایک چیز کے ریپر کے اوپر ہر چیز وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو چیک کریں، ایسا تو نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ کوڈ ورڈ میں ہوتا ہے، اس چیز پہ پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ کوڈ ورڈ کا استعمال کیا۔ اب وہ اگر کھلا لکھ دیتے ایڈ ان پگ فیٹ تو آپ کیا لیتے؟ نہیں نا، تو کوڈ ورڈ میں ہے وہ، تو کوڈ ورڈ کے بارے میں بھی آپ کو نالج کرنا ہوگا، گین کرنا ہوگا کہ نالج لیں اپنے کہ کوڈ ورڈ اگر ہے تو کون سا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو تحقیق کر کے لیں، ورنہ کیا کریں؟ اوائڈ کریں ایسی کریمیں اور ایسے شیمپو اور ایسے موئسچرائزر وغیرہ۔ 4th کیا چیز ہے؟
وہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کی ہے جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے. یعنی کہ ابھی وہ جو گائے بیل بکری بھیڑ اونٹ ہمارے لیے حلال تھا، لیکن اب وہی چیز ہمارے لیے کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا، اس پر کسی اور کا نام لے لیا گیا. اب کسی پیر ولی اور یا کے دربار میں وہ ذبح کیا جا رہا ہے اور ان کے نام سے چڑھاوا چڑھایا جا رہا ہے اور کہہ دیا جا رہا آپ کھائیے، تو کیا ہمارے لیے وہ حلال ہے کہ حرام؟ حرام ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے لیے گوشت کیا ہے؟ حرام ہے. تو بہت سے لوگ ایسی منتیں مرادیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں جا کے اوروں کی درگاہوں پہ اللہ کے نام سے. غیر جو مشرکین تھے، غیر مسلم ہیں، آج بھی وہ لوگ بھی اپنے یہاں بھی جو مندر ہوتے ہیں جگہ جگہ، جو بھی ان کے جو بتوں کی مندر ہوتے ہیں وہاں پہ وہ لوگ ایسی اسی طرح سے قربانیاں کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں. تو کوئی بھی آپ کو غیر مسلم کوئی میٹ اٹ لا کے دے، بہت تحقیق کر لے، پوچھ لیں. پرساد لائے، پرساد لا کے دے تو کیا آپ کھا لیں گے؟ تبرک کوئی لا کے دے آپ کھا لیں گے؟ نہیں، وہ سب کیا ہے؟ حرام ہے. پرساد، تبرک، چڑھاوے، نذر نیاز، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہمارے لیے حرام ہے. کیونکہ اس میں جو ہے نا اللہ کا نام چھوڑ کے کسی غیر اللہ کا نام ایڈ ہے. ہر وہ کھانا، ہر وہ رزق. تو یہاں جانور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا ہے، تو مفسر کیا کہتے ہیں، جو اہل علم ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہر وہ چیز آ جائے گی، ہر وہ رزق آ جائے گا جس میں اللہ کا نام نہ ایڈ ہو بلکہ غیر اللہ کا نام ایڈ ہو. غیر اللہ کے نام سے وہ یہ نیت کی گئی ہو کہ ہم فلاں فلاں کے جو پیر صاحب ہیں ان کے نام کا فاتحہ درود کرا کے ہم سب کو کھلاتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ غیر اللہ کا نام کا کھانا ہو گیا. اب اس کو ایک شرک، ایک جو ہے شرک کی نفی کرنے والا اور ایک توحید پر زندگی گزارنے والا وہ شخص، اس کے لیے کیا ہے؟ یہ حرام ہے. اور جو جہالت سے پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے ہیں. اب کیا ہو گیا؟ اب علم آ گیا. اب ہم کو نہیں پتہ بڑے پیر صاحب یا کھمن پیر کے کنڈے یا بڑے پیر صاحب کی جو ڈیک پکتی ہے، اور اسی طریقے سے بہت جنرل ہے ہم لوگوں کے معاشرے میں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حرام ہے ایک طریقے سے آپ دیکھیں. تو بہت الرٹ رہیں، بہت محتاط رہیں. اب اس طریقے سے جو 7 تاریخ محرم جب ہوتی تھی تو کیا بٹتا ہے؟ شربت بٹتا ہے، کھچڑا بٹتا ہے، زردہ بٹتا ہے، پلاؤ بٹتا ہے، بریانی بٹتی ہے، سبیلے لگتی ہیں، سبیلے. تو بھی انسان نالج ہے، اس کو نالج نہیں تو وہ لے کے کھا لیتا ہے. اب معلوم پڑا ہے، کیا کریں؟ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ سے گڑگڑا کے معافی مانگ لیں، اپنی اصلاح کر لیں، آئندہ کبھی نہ کھانے کی عزم اور ارادہ کر لیں. جو لوگ کھا رہے ہیں ان کو روکیں. اور پھر آپ دیکھیں اکثر یہ دیکھا گیا ہے، جو اچھے گھروں کے جو مسلمس ہوتے ہیں، اب وہاں پہ جو بڑا منگل لگا ہے، اس کی سبیل لگی ہے. آپ دیکھیں کہ سامنے بھگوان ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے آگے سے وہ پوری کچوڑی اور آئس کریمس جو بھی ان کا وہ بٹتا ہے. سارے مسلمان بھی اس میں لائن لگا کے کھاتے ہیں. آپ بتائیے کہ غیر اللہ کے نام سے وہ کھانا کیا وہ حلال ہوگا یا حرام؟ حرام ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ہم نہیں کھا سکتے، وہ ایک مسلمان کے لیے وہ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں غیر اللہ کا نام لیا گیا نا. یہ آیت بالکل صاف اور کلیئر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرما دیا گیا ہے، اُحِلَّ لِغَیرِ اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا تو کیا ہے؟ وہ حرام ہے. تو آیت کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ما اوحیا الیہ محرمہ، حرام کیا گیا تمہارے اوپر یہ کھانا. پوری لسٹ بتا دی گئی. اور آخری میں کس چیز کی لسٹ ہے؟ اُحِلَّ لِغَیرِ اللہ، وہ کھانا جو کسی اور کے نام کا ہو، اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ اس میں کسی اور کا نام لیا گیا، وہ کیا ہے؟ تمہارے لیے حرام ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور اللہ نے جو ہے نعمت کھول دی، فضل کر دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. تو اس کے لیے وہ چیز جائز ہو سکتی ہے، اس کے لیے وہ چیز حلال ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کی کیا ہے؟ مرنے کے قریب ہو، موت کے قریب ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردار کا گوشت بھی حرام جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا. کس شرط پر؟ کہ اب اس کو لگ رہا ہے کہ ہم نہیں بچیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، کسی ایسی جگہ پھنس گیا ہے، کسی ایسی جگہ رہ گیا ہے جہاں چاروں طرف مشرک ہیں، مشرکوں کا ہی کھانا ہے نا، تو اتنا کھا لے کہ اس کی بس جان بچ جائے. جان بچانے کے لیے اتنا ایک لقمہ کھایا جا سکتا ہے. اب چاروں طرف جو ہے جنگل ہے، حرام کھانا ہے، مردار پڑا ہوا ہے، تو اس مردار میں سے ایک لقمہ یا 2 لقمے کھا لے کہ اس کی بس جان بچ جائے، اتنا کھا لے کہ اس کی جان بچ جائے. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. تو ایسا وہ شخص جو مجبور کر دیا گیا، اور نہ وہ عداوت کرنے والا ہے، نہ وہ باغی کرنے والا ہے،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک تیرا رب کیا ہے، عفو اور درگزر کرنے والا، غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ تو کسی چیز کے حرام و حلال کا جو فیصلہ ہے نا، وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ تو وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا اگر نام لیا جائے تو 4 چیزوں کی حرمت بیان فرما کر سخت مجبوری کی حالت میں منع فرما دیا گیا کہ ٹھیک ہے ذرا سا اگر کھا لینے کی اجازت دے دی گئی، لیکن کیا کرنا ہے جس سے 2-4 لقمے انسان کھا لے اور وقتی طور پر اس کی جان بچ جائے، لیکن وہاں سے اٹھ کر پھر کیا کرے، حلال کھانے کی تک پہنچ سکے تو پہنچ جائے پھر۔ اور اس کے بارے میں ہم لوگ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہر چیز کے بارے میں بتا دیا، حرام کیا حلال کیا ہے، سب کچھ بتانے کے بعد، اور کسی چیز کے حرام اور حلال یہ سب فیصلہ کس کے اختیارات میں ہے، صرف اور صرف اللہ کے اختیارات میں ہے، کسی اور کے اختیارات میں نہیں ہے۔ اور جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے اوپر جو وحی نازل کی گئی اسی کے ذریعے سے انہوں نے بتا دیا کیا حرام ہے کیا حلال ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، آخری نبی تھے، اس لیے اس وقت تک جو اللہ کی وحی آئی تو اسی کے مطابق یہ چیزیں کیا تھی، ہمارے لیے حرام ہیں۔ بعد میں پھر دوسری چیزیں بھی حرام ہونے کے بارے میں بھی آیتیں نازل ہوئی، پھر جو سورہ مائدہ میں ہم لوگ پڑھیں گے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں نا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا پر اگر جانور ہے قربان کیا جا رہا ہے، جیسے کسی کے اولیاء کے نام پر بھی قربان ہوتا ہے، یا جو بہت سے لوگ جو ہے انبیاء کے نام پہ قربانی کرواتے ہیں، انبیاء کے نام پہ بھی قربانی ہوتی، کچھ علاقوں پر کچھ اولیاء کے نام پہ قربانی ہوتی ہے، اور کچھ تاجراتوں کے نام پہ بھی قربانی ہوتی ہے، کسی بھی غیر اللہ کے نام پہ بھی قربانی ہو رہی ہے، جو چڑھاوے چڑھ رہے ہیں فقیروں کے نام پر، قبروں کے نام پر ہیں، میلوں کے نام پر، عرسوں کے نام پر کھچڑے چڑھاوے، یہ سب بہت ہمارے کیا تاہم پرستی بہت عام ہے انڈیا میں، پاکستان میں، اور یہ جو سندھ علاقہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے حرام کی ہیں ان میں سے جو دراصل کیا ہے، مردار ہے، بہتا ہوا خون ہے، اور خنزیر کا گوشت ہے، اور اللہ کے علاوہ وہ جو کسی اور کا جو نام لیا گیا وہ سب کیا ہے، حرام ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ الرحیم، جو کوئی نا مجبوری کی حالت میں ہو گیا، مجبور ہو گیا، کچھ کھا لے تو بغیر اس کے علاوہ کہ وہ نافرمانی کا ارادہ نہ رکھتا ہو، اور اس حد تک کہ اس کی وہ تجاوز بھی نہیں کرے گا، اللہ سے نافرمانی کا جو ہے اس کا مظاہرہ بھی نہیں ہے، تو بس وہ 2 لقمے کھا سکتا ہے بس۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، ان تمام احکامات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حرام کو نہیں کھایا جا سکتا الا یہ کہ وہ جو کیفیت ہے کہ مجبوری کی حالت میں، مجبوری کی جو کیفیت ہے کہ اب بس جان ختم ہو جائے گی، مر جائے گا، تو اس حالت میں انسان کھا سکتا ہے۔ تو انسان اتنا کھا سکتا ہے کہ بس 2 لقمے، بس اس کا عادی نہ ہو، اس کا عادی نہ ہو جائے، حرام کھانے کا عادی نہ ہو جائے، نہ کہ وہ ایڈکٹ نہ ہو جائے نا، بس اتنا کھا لے کہ اس کی جان بچ جائے۔ اور غیر اللہ کے نام پر کسی چیز کو ذبح کرنا، قربان کرنا، کھانا، یہ ساری چیزیں کیا ہے، انتہائی ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دور جاہلیت میں بھی غیر اللہ کے نام پر جو قربان کیا گیا نا وہ گوشت یا جانور استعمال نہیں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دور جاہلیت میں غیر اللہ کے نام پر قربان کیا ہوا گوشت یا جانور استعمال نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، غیر اللہ کے نام پر ہمارے پاس جو بھی چیز آتی ہے، جو بھی کھانا آتا ہے، جو بھی نظر نیاز آتی ہے، تو ہمیں اس کو کیا کرنا ہے، نہیں ایکسیپٹ کرنا ہے، نہیں کھانا ہے، نہیں لینا ہے۔ آیت دیکھیے، آیت 146، اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کیے تھے، حرام کر دیے تھے، اور گائیں اور بکریوں میں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو، یا اونجھڑی میں ہو، یا ہڈی میں لگی ہو، یا سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کی وجہ سے دی تھی، تو ہم تو بہت سچ کہنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو چیزیں حرام ہے نا تو ان کے بارے میں بتایا، لیکن آیت نمبر 46 میں دیکھیں کہ یہودیوں پر جو ان کے اوپر جو چیزیں حرام کی گئی تھی تو وہ اس کے بارے میں یہاں آیت میں بتایا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا حرام کیا تھا، بکری کی چربی ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے، یہودیوں پر کیا چیز حرام تھی، بکری کی چربی، اور دوسرا ایک امپورٹنٹ چیز ان کے اوپر کیا حرام کر دیا گیا تھا، اونٹ کا گوشت، ٹھیک ہے۔ اونٹ کا گوشت اور بکری کی چربی، ایک چیز تو ہمیں آیت سے پتہ چلتی ہے کہ
ان کے اوپر بکری کی چربی حرام کر دی تھی۔ اونٹ کے گوشت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ، حضرت سعید رضی تعالیٰ عنہ بن جبیر اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجاہد نے اس کی تفسیر یہ فرمائی کہ اونٹ کے بارے میں جو گزر بھی چکا ہے کہ ملت ابراہیمیہ میں یہ حلال تھی، یعنی کہ اونٹ کھانا حلال تھا۔ پھر حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر اس کو حرام کر لیا۔ ان کو کچھ عرق النساء وغیرہ کا درد تھا، تو وہ رسول تھے، انبیاء تھے اپنے قوم کے، تو انہی کے اتباع کرتے کرتے بنی اسرائیل نے بھی اپنے اوپر اونٹ کا گوشت کو حرام کر لیا تھا۔ اور پھر روایت میں بھی ہے کہ ان کی اولاد جو یعنی کہ بنی اسرائیل ہے نا، ان کی جو اونٹ کی حرمت ان کے اوپر واجب ہو گئی، چلی آئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بنی اسرائیل ان کے اوپر بکری کی جو چربی اور اونٹ کا گوشت کیا تھا، حرام تھا۔ اور پھر شریعت موسیٰ میں بھی بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت اور دودھ کیا ہوا، حرام ہی رہا۔ اونٹ کا گوشت اور دودھ ان کے اوپر حرام تھا، اور پلس بکری کی چربی ان کے اوپر حرام تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ان تمام چیزوں کا ذکر ہے جو یہودیوں پر حرام کر دی گئی تھی، یہاں پہ جو آیت نمبر 146 ہے۔ اور لیکن امت محمدیہ کے لیے الحمدللہ یہ سب چیزیں حلال ہیں۔ ہم اونٹ کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں اور اونٹنی کی دودھ بھی پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان حرام چیزوں میں سے جو پہلے جانوروں تھے پہلے تو وہ جانور ہیں جو ناخن والے ہیں، جو بنی اسرائیل کے لیے حرام ہیں۔ وہ جو ناخن والے جانوروں سے مراد وہ جانور ہیں جن کا پنجہ یا کھر پھٹا ہوا نہ ہو، جیسے اونٹ، شتر مرغ، مرغابی اور بطخ۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے کیا تھے؟ یہ حرام تھے، لیکن امت محمدیہ کے لیے الحمدللہ یہ حلال ہے۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْهَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ۔ گایوں اور بکریوں کا گوشت تو یہودیوں کے لیے حلال تھا، اور البتہ ان کی چربیاں حلال نہ تھیں، صرف یہ چربی حلال تھی جو اس کی پیٹھ پر ہو یا ان کی آنتوں پر لگی ہو، یعنی کہ بکری کی چربی حلال نہ تھی۔ جیسے ہم لوگوں کے بقرعید ہوتی ہے، ایک مطلب 3-4 کلو کا پورا بکری کا جو فیٹ آ جاتا ہے، نکل آتا ہے، وہ الگ سے جیسا لگتا ہے رکھا ہوا ہے، وہ ہمارے لیے حلال ہے، ہم اس کو کھا سکتے ہیں نا، تو میلٹ کر کے انسان کھاتے ہیں اس کو۔ لیکن بنی اسرائیل کے لیے وہ چیز حرام تھی، بکری کی چربی حرام تھی، لیکن اللہ یہ کہ وہ جو ہے نا اتڑیوں میں لگی ہو یا پھر جو ہے ہڈیوں میں بالکل پیوست ہو، تو وہ ان کے لیے تھوڑا بہت وہ استعمال کر سکتے تھے بس۔ جیسے ہم لوگ جو ہے گاڈ فیٹ جو ہوتا ہے، جو بکری کا پورا فیٹ ہوتا ہے، ہم لوگ رکھ لیتے ہیں، اس کو میلٹ کر کے بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ بہت فائدہ مند بھی ہوتی ہے، دیسی گھی سے بھی بڑھ کر وہ اتنی طاقتور ہوتی ہے جو بکری کی جو چربی ہوتی ہے۔ تو یہ نعمت تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ حرام کر رکھی تھی، اللہ یہ کہ ان کے لیے بس وہی حلال تھی جو اتڑیوں میں لگی ہو اور جو ہڈی میں بالکل پیوست ہو، بس وہ اتنا ہی کھا سکتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جزیناہم ببغیہم، تو ہم نے ان کو یہ سزا ان کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے دی ہے نا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بلا شبہ ہم ہی سچے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ سب سزائیں کیوں دی، کیوں کیا ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ تو اس کا جواب ملتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 160 میں، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، سو ہم نے ان یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ان پر حرام کر دی 2 پاکیزہ چیزیں۔ تو ہم نے جو یہودی ہیں نا، ان پر ظلم کی وجہ سے ان پر حرام کر دی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں ان کے اوپر جو تھی حرام کر دی تھی، لیکن وہ کیا تھی؟ جو ان کے لیے پہلے جو تھی وہ حلال تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جب بغاوت انسان کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے اور اپنی جانوں پر ظلم کرنا کیا دراصل پاکیزہ چیزوں سے بھی محرومی کا ذریعہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان حد سے تجاوز نہ کریں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ نعمتوں کو اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں، نعمتوں کو سلب کر لیتے، چھین لیتے ہیں۔ آیت 148، آیت 147، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، مگر اس کا عذاب گناہ گار لوگوں سے نہیں ٹلے گا۔ آیت 148، مشرک کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ساجھی دھار یعنی کہ شریک نہ ٹھہراتے، اور ہمارے باپ دادا ہی اور نہ ہی ہمارے باپ دادا اور نہ ہی کسی چیز کو ہم حرام ٹھہراتے۔
ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم سند ہے؟ اسے ہمارے سامنے پیش کرو۔ تم لوگ گمان پر چلتے ہو اور اٹکلوں سے کام لیتے ہو۔ مشرکین کو بتایا گیا کہ تم اگر خالق اور مالک کے ساتھ اگر شرک کرتے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اگر تم شریک ٹھہراتے ہو، شرک کرتے ہو، حالانکہ وہی کیا ہے، اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور تم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں حرام اور حلال کی رسمیں جاری کرتے ہو اور حرام اور حلال چیزوں کو حرام قرار دیتے ہو، تو اس کے جواب میں مشرکین نے حجتیں نکالی، بحثیں نکالی، مباحثہ نکالی، اور کیا کہا کہ جو کچھ ہوتا ہے نا وہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، یعنی کہ وہ شرک کرتے تھے، اللہ کی حلال کردہ کو حرام کرتے تھے اور حرام چیزوں کو حلال کرتے تھے، اور یہ کیا کہتے تھے بہانے؟ کہتے تھے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ہم نے تو اور ہمارے جو باپ دادا ہیں انہوں نے جو بھی شرک کیا ہے اور جو ہم حلال چیزوں کو ہم حرام اگر ہم نے کر دیا، یہ سب کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اللہ کے ارادے سے ہوا ہے۔ اگر اللہ ہمارے اس عقیدے اور عمل سے ناراض ہوتا ہے نا تو ہم کیوں کرنے دیتا ہم کو؟ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے روک نہیں دیتا۔ تو ان کی یہاں اسی دلیل کا خلاصہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ان عقیدوں اور اعمال سے ناراض ہے نا تو تمہیں ان کاموں میں کرنے کو تمہیں چھوٹ مل رہی تو تم یہ نہ سمجھنا کہ تم بالکل صحیح ہو۔ تو اسی کے جواب میں یہاں فرمایا گیا کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے حجتیں نکالی تھی اور جو رسولوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا تو یہاں تک کہ ہمارا عذاب انہوں نے چکھ لیا، اسی طرح یہ لوگ بھی جھٹلا رہے ہیں، تو ان کو بھی عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 148 میں اور آیت نمبر 148 سے لے کے 150 تک کی جو مشرکین کی جو خود ساختہ باتیں ہیں ان کا ذکر ہے۔ ان آیت میں مشرکین کی ایک خوشنما لیکن دھوکہ دینے والی دلیل کا ذکر ہے۔ خوشنما ہے لیکن دھوکہ دینے والی دلیل کے بارے میں ذکر ہے۔ وہ دلیل کیا ہے کہ اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا تو ہمارے باپ دادا ہمارے رب کے ساتھ ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا اللہ کے ساتھ شرک کرتے اور نہ ہی کسی شے کو ہم نہ حرام قرار دیتے۔ ایک تو مطلب گناہ کیا اور کھلا اس کے بارے میں کیا گیا، کس کے اوپر سب کچھ تھوپ دیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دیا کہ اگر اللہ چاہتا نا تو ہم یہ سب نہ کرتے، اللہ چاہ رہا ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ہر کام اور ہر برائی کو کس کی طرف کر دیا؟ اللہ کی طرف کر دیا نا۔ تو اسی طریقے سے جو مشرکین ہوتے ہیں، ہٹ دھرمی لوگ ہوتے ہیں، کام برے خود کرتے کہتے ہیں کہ اللہ ہی کا مرضی ہوتی تو ہم رک جاتے، اللہ کی مرضی ہے اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں نا۔ اسی طریقے سے وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جو اپنے عمل اور عقیدے کے بارے میں جو دلیل دی نا، اللہ راضی نہ ہوتا تو ہم شرک کیوں کرتے، ہم یا شرک پہ ہم قائم ہی کیوں رہتے؟ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قال هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، تو آپ فرما دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے تم ہمارے لیے ظاہر کرو؟ مطلب یہ کہ تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے نا جس پر تمہاری حجت کی بنیاد ہو۔ ان تتبعون الا الظن، تم تو صرف گمان کے پیچھے چلتے ہو، وان انتم الا تخرصون، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ تو تمہاری جو باتیں ہیں وہ تو کیا اٹکلوں سے بات کرتے ہو، اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ تم تو کیا ہے، تم صرف اٹکلوں سے بات کرتے ہو۔ یہ جو دلیل تم نے جو دی ہے نا کہ اللہ راضی نہ ہوتا اور اگر اللہ راضی ہوتا تو ہم شرکی نہ کرتے، اللہ راضی نہ ہوتا تو ہم شرک پر کیوں قائم رہتے اور ہمیں کیوں قائم رہنے دیتا، اور ہم اپنی طرف سے چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ دلیل کیا ہے؟ دراصل بالکل جاہلانہ ہے، یہ تمہارا ایک خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، ایگزام ہے، اور امتحان اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان عمل کرنے والوں کو حکم پہنچا دیا گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارا کا سارا سب کچھ اللہ نے سب کچھ پہنچوا دیا، انبیاء کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، سنت کے ذریعے، اور پہنچانے والے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آتے رہتے ہیں۔ تو ان کو اب کیا کرنا ہے؟ عمل کا اختیار دے دیا گیا، سارے انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے
کرو گے یا نہ کرو گے تمہاری مرضی پہ چھوڑ دیا گیا، مرضی پہ چھوڑ دیا گیا نا. تم کرو گے تو ٹھیک ہے، تمہارا فائدہ، نہیں کرو گے تو تمہارا نقصان ہے. اگر انسان کو مجبور کر دیا جاتا نا کہ نہیں ابھی تمہیں کرنا ہی ہے، تم کرو، تو پھر یہ دنیا اور یہ ٹیسٹ اور یہ آزمائش پھر کیا مقصد رہ جاتا نا، کوئی فالتو میں پھر یہ سب ہوتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا بنائی اسی لیے کہ تاکہ ہر انسان کو آزمایا جائے، سب کو ٹیسٹ لیا جائے، سب کو چھوڑ دیا گیا ان کی مرضیوں پر. تو جو اپنی آپ کو کنٹرول کر کے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگا دے گا، کھپا دے گا جد و جہد کر کے، تو وہ کیا ہے، وہ کامیاب ہے، فلاح پانے والا ہے. اور جو انسان اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا اور اپنی مرضی کو اس نے کیا کیا، نہیں میری مرضی، میرا جسم، میری مرضی، میں جو چاہوں وہ کروں، یہ دنیا کیا ہے دیکھا جائے گا، آگے آخرت ہوگی دیکھا جائے گا. تو پھر کیا ہے اس کے لیے، پھر ناکامیابی ہے. انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار کی آزادی دے دی ہے، وہ کرے گا تو ٹھیک ہے، اس کے لیے فائدہ ہے، نہیں کرے گا تو ٹھیک ہے، اسی کا پھر نقصان ہے. تو آج بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا ہے نا تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم نہیں چاہتے کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی جب توفیق ہوگی تو ہم نماز پڑھ لیں گے. مطلب نماز پڑھنے کے لیے بھی وہ کیا کہتے ہیں، اللہ کی طرف بلیم کر دیتے. پھر اسی طرح سے کہتے ہیں ارے اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہتا ہم روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ کی جب توفیق ہوگی تو ہم روزے رکھ بھی لیں گے. بہت سارے لوگ ایسے باتیں ہیلے حوالے پیش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کے لیے نا ایسا کوئی بنایا نہیں ہے کہ اس کو سب کو زبردستی لا کے دین پہ لگا دے. ان لوگ کو اسی لیے آزادی دی گئی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور کیا کرو، تمہیں تو نماز بھی پڑھنی ہے، تمہیں تو روزے بھی رکھنے، اور تمہیں توحید پر آنا ہے. توحید کیا سب سے پہلی بنیاد ہے. اور جو لوگ شرک کرتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم شرک چھوڑ دیں گے. تو یہ سب اس طریقے کی جو باتیں جو لوگ کرتے دراصل کیا ہے، بے بنیاد ہیں اور بغیر دلیل کی باتیں ہیں. اس کے پیچھے کوئی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بہت اچھی بات ہے اور بہت بڑھیا بات کی ہے. یہ ان کی باتیں یہ اس لیے ہیں کیونکہ ان کو وہ وہی کرنا ہے جو وہ چاہتے ہیں. وہ ظاہری چیزوں پہ زیادہ لگاتے ہیں دماغ اور اپنے باطل معبودوں کی طرف زیادہ وہ ان کو جھکاؤ ہے، اور وہ اسی پہ جمے اور ڈٹے رہنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں. رسولوں سے باتیں بناتے ہیں، تبلیغ والوں سے باتیں بناتے ہیں، جو ان کو قرآن کی طرف بلانے لاتا ہے نا تو ان سے بھی باتیں بناتے ہیں. جب کوئی آتا ہے نا دروازے پہ کہ چلیے نماز کے لیے، تو کہتے ہیں کہ نہیں کہہ دیجیے وہ ابھی تھوڑا سا بزی ہیں یا آفس میں ہیں یا سو رہے ہیں. اور پھر گھر میں کیا کہتے ہیں، ارے جب اللہ کی مرضی ہوگی تو ہم چلے بھی جائیں گے نا. تو یہ سب کیا ہے نا، انسان جو نہیں گیا تو اسی کا نقصان ہوا نا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اسی لیے، کیونکہ یہ دراصل کیا ہے، یہ دارالامتحان ہے. دنیا امتحان کی جگہ ہے. جو چلا گیا، جس نے لبیک کیا، جس نے لبیک کہا، تو پھر وہ کیا ہے، وہ فائدے مند رہا. اور جو پیچھے ہٹ گیا، نہیں گیا اللہ کے حکم پہ، اس نے لبیک نہیں کہا، تو اسی کا نقصان ہو گیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے. انہوں نے خود اپنی مرضی، اپنے پسند سے جو راستہ چن لے، تو وہ دراصل کیا ہے، یہی انسان کا امتحان ہے. جو انسان اپنی نفس کی پیروی کرا اور اس نے اپنے آپ کو نہ سوچا کہ میرا کل کیا ہوگا، تو پھر وہ کیا ہے، وہ گمراہ ہو جائے گا. تو گمراہی اور ہدایت دونوں راستے اللہ تبارک تعالیٰ نے بالکل واضح کر کے بتا دیے ہیں. سب کچھ واضح ہے، سب کچھ کلین ہے. اب انسان گمراہی چنتا ہے یا ہدایت چنتا ہے، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے. آیت 149، کہہ دیجئے پوری حجت تو اللہ ہی کی ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر دکھائی دیتا. وہی بات ہے نا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیتے تو سب ہدایت کے راستے پہ آ جاتے. تو جب سب ہدایت کے راستے پہ آ جاتے تو پھر جنت و دوزخ کس بات کی رہتی، تو پھر امتحان اور ٹیسٹ کس بات کا تھا. اللہ چاہتا سارے کے سارے مسلمان ہوتے، کوئی بھی شرک نہیں کرتا. تو لوگوں کا امتحان ہے نا، یہ دارالامتحان ہے یہ دنیا. تو جنت اور جہنم پھر کس کے لیے ہوتی نا، کسی کے لیے بھی نہیں ہوتی، سب جنت پہ چلے جاتے. تو یہ دنیا اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے ٹیسٹ کے لیے بنائی ہے. تو سب کو، انسان کو، سارے انسانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی آزادی دے دی ہے. جو انسان اچھا کرے گا اسی کا فائدہ ہے، جو انسان اپنا برا کرے گا اسی کا نقصان ہے. آیت 150 دیکھیں،
کہہ دیجئے کہ اپنے ان گواہوں کو لاؤ جو اس کی گواہی دیں، اللہ نے اسے حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور ان لوگوں کی اچھاؤں یا خواہشاتوں کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، جو آخرت کو نہیں مانتے اور وہ غیر اللہ کو یعنی اوروں کو اپنے رب کے برابر شریک ٹھہراتے ہیں۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا، آپ فرما دیجئے کہ اپنے گواہوں کو لے آؤ جن کا تم اتباع کرتے ہو یا پیروی کرتے ہو، یا جن کی تم باتوں پر چلتے ہو نا، ان سے کہو کہ اس بات کی گواہی دیجئے کہ یہ چیزیں جو تم نے حرام قرار دے رکھی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، لیکن وہ گواہی نہیں دے سکتے ہیں۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، سو بالفرض اگر یہ لوگ گواہی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیجیے، یعنی ان کی تصدیق نہ کیجیے، کیونکہ ان کی گواہی صرف اور صرف جھوٹی ہوگی۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، آپ ان لوگوں کی خواہش کی پیروی نہ کریں جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس میں اپنی خواہش کی اتباع کرنے والوں یعنی کافروں اور مشرکوں کا اتباع کرنے سے منع فرمایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ آیت 151 دیکھ لیجئے۔ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تمہیں وہ بات پڑھ کر سنائیں جو چیز تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دی ہے، جو چیز تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہے، یہ کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، اور بھوکمری کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ جانا، چاہے وہ کھلی ہو یا چھپی ہو، اور کسی جاندار کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو قتل نہ کرنا مگر حق کے لیے جسے شریعت حکم دے۔ ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں ہمارے لیے کچھ چیزیں حرام بھی کی ہیں، کچھ چیزیں احکامات بھی ہیں نا، حلال بھی ہیں۔ تو تورات کے احکامات عشرہ کی قرآنی تعبیر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں احکامات نازل فرمائے ہیں کہ مشرکین دراصل کیا تھے نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں تو وہ بتائیے۔ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا۔ تو ان آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، جن میں بعض کرنے کا حکم ہے اور بعض کے نہ کرنے کا حکم ہے۔ جن چیزوں کو کرنے کا حکم ہے چونکہ ان کے مقابل چیزیں ہمارے لیے کیا ہے، حرام ہیں، چونکہ ان کے مقابلے چیزیں حرام ہیں، اس لیے یوں فرمایا کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے۔ تو اس میں نمبر 1 پر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تم کیا نہ کرو، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ توحید کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ تم کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ دراصل شرک کیا ہے، وہ حرام ہے اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ سب کچھ اللہ معاف کر دے گا، سب کچھ اللہ معاف کر دے گا، نہیں کچھ معاف کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے اور حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دراصل آپ دیکھیں آج کہا جاتا ہے کہ والدین کی آپ بتائیں کہ کہاں اتباع کرنا ہے، اور والدین بس شادی کر دے تو کیا ہے، بس بہو اور بیٹا الگ رہیں، شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو لے کر الگ رہے، والدین کے بارے میں کون سوچتا ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بعد جس کا ذکر کیا ہے، جس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، وہ والدین ہیں۔ تو بیٹے بہو کی شادی جس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹا اپنے والدین کو ہی چھوڑ دے گا، ہے نا۔ ہاں، والدین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی کیا کرے، عدل اور انصاف سے کام لے۔ اپنی جب بیٹی کے ناز نخرے انسان دیکھتا ہے تو کیوں نہیں بہو کے بھی دیکھ سکتا ہے نا۔
تو کیوں بیجا پابندی لگائے انسان، کیوں ان کے اوپر اتنا روک ٹوک کرے، پھر ان کو ان کی زندگی پہ جینے دے انسان۔ اور پھر بہو بیٹے کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرے، حسن سلوک کرے۔ اب شوہر جو ہے اپنے دن بھر کمانے چلا گیا، جاب کرنے چلا گیا، اب بہو کہتی ہے کہ میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، میرے اوپر فرض نہیں کہ میں اپنے ساس سسر کی خدمت کروں۔ ٹھیک ہے، دیور جیٹھ نند وغیرہ کی آپ کے اوپر خدمت نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو والدین ہوتے ہیں، شوہر کے والدین ہوتے ہیں نا، اس کا جو فرض ہے کس کے اوپر ہے؟ شوہر کے اوپر ہے۔ شوہر اگر دن بھر اپنے والدین کی خدمت کرتا رہے گا تو جاب کرنے کون جائے گا؟ اب وہ جاب کرنے جا رہا ہے تو اس لیے گھر میں جو مال متا آ رہا ہے تو اس لیے تو آ رہا ہے کہ وہ دن بھر جاب کر رہا ہے کہیں باہر جا کے۔ تو اس لیے بیوی کو چاہیے کہ اپنے والدین، بوڑھے ساس سسر ہے نا، شوہر کے والدین ہیں، ان کی ذمہ داری نبھائے وہ۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ قتل اولاد جرم ہے، من املاق، تنگ دستی کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ اور وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام کیا ہے فواحشہ۔ فواحشہ کیا ہے؟ فواحش کے بھی قریب مت جانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا۔ ما ظہر منہا و بطن، جو ظاہر ہو اور چاہے چھپی ہوئی ہو، جو ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو، ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ آپ دیکھیں جانے سے روکا ہی نہیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ قریب بھی نہ جانا، جو اس کے ذرائع ہیں نا ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اور آج دیکھیں موجودہ دور میں کتنا زیادہ بے حیائی فاحشہ عام ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ فاحشہ میں کیا کیا شامل ہے۔ انسان اگر اپنے سطر کو ڈھپا ہوا نہ پہنے گا، کپڑے اپنے آپ کو سطر میں نہیں ڈھکے گا، اگر اس کا ڈیپ گلا ہے، اپنے بازو اس کے دکھ رہے ہیں، نیٹ والی آستینیں، یہ سب فاحشہ میں شامل ہیں۔ وہ بغیر نقاب کے انسان جا رہا ہے، بغیر حجاب کے جا رہا ہے، بغیر عبایا کے باہر جا رہا ہے، یہ سب جو ہے فاحشہ کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو بے حیائی، بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے یہاں روک دیا۔ کھلم کھلا ہو، چاہے وہ چھپ چھپ کے ہو، چاہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہو، چاہے کوئی بھی غیر محرم سے چھپ چھپ کے انسان مل رہا ہے، تو یہ سب کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے روک دیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے، یعنی انسانوں کی غیرت سے ڈرتے ہیں نا، کہ بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ باپ اور بھائی کی غیرت سے ڈرتا ہے انسان، کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے قتل ہی کر ڈالے گا، مجھے مار ہی ڈالے گا، ایسے سب لوگوں کو سوچتا ہے نا انسان۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، فرمایا کہ اسی وجہ سے اس نے ظاہری اور باطنی فواحشہ کو حرام قرار دیا، یعنی کہ کھلے اعلانیہ نا فیلڈ میں مظاہرہ ہو رہا ہے، جیسے ڈانس کلب، پب ہوتا ہے نا کہ انسان شارٹس پہن کے ناچ رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، یہ سب فواحشہ ہے، بے شرمی، بے حیائی۔ اور آپ چاہے اس کو اپنے گھروں میں دیکھ لیں چھپ چھپ کے، موبائل کے ذریعے سے، ٹی وی میں دیکھیں چھپ چھپ کے، چاہے کھلی ہو اعلانیہ ہو چاہے چھپی ہو، دونوں طرح سے یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس لیے کیونکہ اس نے فاحشہ باتوں کو فواحش قرار دیا ہے، فاحشہ چاہے باتیں ہوں اور چاہے فواحش، ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دیا، کیونکہ اللہ کو کوئی بھی فاحش کام پسند نہیں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرنے مگر حق کے ساتھ۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کا قتل کرنے سے منع کر دیا سوائے 4 چیزوں کے۔ وہ 4 چیزیں ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں نا۔ وہ 4 چیزیں کب ہیں؟ جب انسان شادی شدہ مرد عورت اس نے زنا کر دیا تو اس کو رجم ہوگا، پھر جو کہ انسان ایمان لا کے پھر وہ مرتد ہو گیا تو اس کو بھی مارا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جنگ کے میدان میں شرک اور کفر کا جب غزوہ ہو رہا ہے تو اس میدان میں اس کو مارا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے حق کے ساتھ مارا جاتا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اور یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ جاؤ، سمجھ بوجھ سے کام لو۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔